شہید کربلا قتیل نینوا حسین بادشاہ عظیم رہنما، شہید کربلا کا راستہ ہمارا راستہ۔ تو یہ تین گروہ پہچان لیے جائیں۔ بیچ والا گروہ وہ ہمیشہ بڑا رہتا ہے۔ یہ بیچ والا گروہ جدھر ہو جائے، اگر حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہو جائے تو حق کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بیچ والا گروہ اگر باطل کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے بعض شہروں میں ابھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ خاموش لوگ باطل کا ساتھ دینا شروع ہو گئے ہیں اپنی خاموشی سے، تو باطل غالب ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ ہی کے آس پاس کے شہروں میں یہ حالت دھیرے دھیرے پیدا ہوتی جا رہی ہے، دین کے مسئلے میں، اپنی ذاتی زندگی کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں۔ اور یہ بیچ والا طبقہ جو 90% سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ کوشش کرنے والے لوگ وہ بھی 2-4% ہوا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم اسلام میں 72 لوگ نکلے تھے، اور یہ ظلم کرنے والے لوگ، ان کی بھی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے عالم اسلام میں بہت زیادہ کوشش کر کے جو بھیجا گیا تو 30,000 کی تعداد نکلی۔ یہ البتہ وہ بعد میں بتائیں گے، اس میں کچھ لوگ خاموش لوگ بھی آئے ہوئے تھے، لیکن پورے عالم اسلام میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ خاموش لوگوں کی تعداد ہے۔ امیر المومنین کیوں اتنا زیادہ تنہا ہو گئے رسول اللہ کے بعد؟ اس لیے امیر المومنین تنہا نہیں ہو گئے تھے کہ امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، نہیں، وہ بھی بہت کم تھے، ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ سقیفہ میں 12-14 لوگ اکٹھا ہوئے تھے، بعد میں ان کے ساتھ دینے والوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن امیر المومنین کی تنہائی کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں خاموش لوگ بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ مثال ہمارے سامنے ہے، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی دور میں، 2 ملکوں میں 2 بڑے پیمانے پر 2 بڑے مجتہدین اور فقیہ نے، اور 2 علی و فاطمہ کے بیٹے نے، 2 سید مجاہد عالم نے ایک ہی ساتھ 2 ملکوں میں اپنی کوشش جاری کی ظلم کے مقابلے میں، لیکن نتیجہ دونوں ملکوں کا الگ الگ دکھائی پڑا۔ ایک طرف شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ، زمانہ ایک ہی ہے، بالکل سیم ایک زمانہ ہے، انہوں نے اپنے عراق میں کوشش جاری کی، بہن بھی ساتھ میں ہے، کچھ مومنین بھی ساتھ میں ہے، کچھ علماء بھی ساتھ میں، اور دوسری طرف ایران میں یہی کوشش امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کی، دونوں سید، دونوں فرزند رسول، دونوں فرزند علی و فاطمہ۔ مقابلے میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، مقابلے میں ادھر ایک صدام کی ظالم حکومت تھی، ادھر شاہ کی ظالم حکومت تھی، ان کے ماننے والے زیادہ نہیں تھے، ان کے دل سے چاہنے والے ان کے زیادہ لوگ نہیں تھے، تلواریں تھیں، اسلحے تھے، لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک ملک میں آ کر پھر ایک حسین ابن علی کی راہ پر چلنے والے کو شہید کر دیا گیا، اور دوسرے ملک میں کامیابی ہو گئی۔ وجہ یہ تھی عزیزو کہ ایک ملک میں خاموش لوگ زیادہ ہو گئے تھے، دوسرے ملک میں خاموش لوگ کم ہو گئے۔ ایک ملک میں جہاں شہید صدر اپنی کوششیں کر رہے تھے، وہاں علماء بھی خاموش ہو گئے تھے، حوزہ بھی خاموش تھا، مومنین کی ایک بڑی تعداد وہ بھی خاموش تھی، اور ادھر دوسرے ملک میں یہاں پر کرفیو لگایا گیا، ماشاءاللہ کرفیو، کوئی باہر نہیں نکل سکتا، اور ادھر امام نے کہا کہ نہیں، نکلنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، تو مائیں اپنے بچوں کے گود کے بچوں کو لے کر نکل گئیں، کہا نہیں، یہاں پر ہمیں نکلنا ضروری ہے۔ حتیٰ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ مائیں اسپتالوں سے جو جن کی ابھی ڈیلیوری ہوئی تھی وہ بھی اپنے بچوں کو لے کر اسپتالوں سے باہر نکلے کہ نہیں، یہاں پر نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سرزمین جو حسین ابن علی کی سرزمین ہے، جو کربلا کی سرزمین ہے، جو نجف کی سرزمین ہے، لیکن وہاں پر کربلا اور نجف کی راہ پر چلنے والے لوگ نہیں تھے، تو ایک اور فرزند حسین کو شہید کر دیا گیا، بہن کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ قدم قدم پہ دیے حق کے ہم جلائیں گے، جہاں بھی ظلم ہوا کربلا بسائیں گے، یہ جان اپنی رہے نہ رہے خدا کی قسم، حسین مولا کے مقصد کو ہم بچائیں گے، اسی کے ساتھ ہے جڑا ہوا ہمارا سلسلہ۔